अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। किचन को चींटियों से बचाएं। किचन में अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं, लेकिन अगर रात को किचन साफ़ करने के बाद स्लेब पर नमक और हल्दी मिलाकर थोड़ा थोड़ा लगा दें और साथ ही चूल्हे पर भी छिड़क दें तो चींटियाँ नहीं आएंगी। लीमू का अचार रोज़ाना खाने से वज़न बढ़ना रुक जाता है। होंठों को गुलाबी करना हो तो मामूली सा नमक वैसलीन में मिलाकर आधे घंटे के लिए रोज़ाना लगाएं। फिर धोकर दूध की मलाई से कुछ देर मसाज करें। होंठ दिन ब दिन गुलाबी होते जाएंगे। गुलाब का रख और आलू का रस मिलाकर आँखों के स्याह हलकों पर लगाने से हल्के ख़त्म हो जाते हैं। कद छोटा हो तो रोज़ाना नाश्ते में साबूदाना की खीर ऊँटनी के दूध में बनाकर खाएं। पिसे हुए बादाम दही में मिलाएं और झुर्रियों पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें। ऐसा रोज़ाना करने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। माथे से बाल गायब हो रहे हों तो प्याज का रस छानकर कलवंजी का तेल और विटामिन ई का तेल मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। दांतों या दाढ़ में सुराख हो जाए तो रोज़ाना रात को दूध और दिन में दही लगाएं। रोज़ाना मिश्री और छुहारी खाने से जिस्म मोटा होने लगता है। सफ़ेद कपड़ों से दाग हटाएं। अगर सफ़ेद कपड़ों पर कोई दाग लग जाए तो इस पर फौरी तौर पर कॉर्नफ्लोर डाल दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हाथ से हटाकर इस पर लीमू और नमक छिड़क दें और फिर इसे थोड़ी देर मलती रहें। धूप में सुखाएं और जब दाग हल्का हो जाए या मिट जाए तो इसे वॉशिंग मशीन में धो लें। बालों को घना करने के चंद टोटके। बालों को चमकदार और घना रखने के लिए इन्हें धोने के बाद कच्चे नारियल का पानी लगाएं। मसूर की दाल 1 चमचा लेकर इसे 4 गिलास पानी में इतना पकाएं धीमी आंच पर कि पानी 1 गिलास रह जाए। ये पानी रात में तैयार कर लें और फिर इसे गिलास में डालकर ऐसी जगह रख दें जहां ताज़ा हवा लगे। फिर सुबह इसे छानकर दाल फेंक दें और पानी में 2 कतरे लीमू, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर निहार मुँह पी लें। ये अमल 40 दिन तक करना है। वज़न कम करने का आज़मूदा टोटका है और इस टोटके के नतीजे भी बहुत कमाल के हैं। ज़ुकाम के ख़ात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयलों पर डालकर इसका धुआं सूंघें। कवार गंदल का गूदा सुबह शाम मुंह पर लगाने से चेहरे के दाग और स्याही दूर हो जाती है। पेशाब की जलन को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। पैरों के तलवे जलते हों तो सुबह शाम कवार गंदल के गूदे से पैरों के तलवों की मालिश करें। दिल की तेज़ धड़कन और पेट में गैस बनने से रोकने की खातिर सौंफ और खुश्क धनिया 1-1 चटांग साफ़ करके पीस लें और इसमें 1.5 चम्मच शक्कर डालें और सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं। नज़र को बेहतर करने के लिए 7 बादाम पीसकर इसमें आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। दांतों में खून आने से रोकने के लिए 20 लीमू का रस, 1 प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह और शाम गरारे करें। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए 100 ग्राम अरके गुलाब, रोगनी बादाम 15 ग्राम और फटकड़ी 15 ग्राम लेकर 4 अंडों की सफ़ेदी मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं। जब ये यकजा हो जाए तो उतार लें। सोते वक्त चेहरे पर इसकी मालिश करें। कील महासे दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी फेंटकर चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं और बाद में अच्छे साबुन से मुंह धोकर साफ़ कर लें। दांतों से कीड़ा ख़त्म करने के लिए चंबेली के पत्ते पानी में डालकर उबाल लें। इसमें थोड़ा सा नमक डालकर गरारे करें। हाथ और पाँव में पसीना ज़्यादा आता हो तो पानी में लीमू का रस या सिरका मिलाकर दिन में 3 बार और सोने से पहले हाथ और पाँव धोएं। कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के लिए जई का आटा और गाजर ज़्यादा खाएं। सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल
آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے شکر اور سونف ہم وزن کوٹ لیں۔ صبح اور شام 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر دودھ میں ملا لیں اور انہیں اچھی طرح مکس کر کے رات کو ہونٹوں پر لگائیں۔ کچھ عرصے بعد اس کے نتائج دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ آپ کے ہونٹ گلاب کی طرح پنکھڑی جیسے ہو جائیں گے۔ چند خوبصورت بیوٹی ٹپس۔ لمبی پلکیں سبھی کو اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ کی پلکیں لمبی نہیں ہیں تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ روزانہ رات کو سوتے وقت زیتون یا ناریل کا تیل روئی کی مدد سے پلکوں پہ لگائیں۔ سر کی خشکی کی وجہ سے پریشان۔ سر میں اگر خشکی ہو تو اس سے چہرے پر مہاسے نکلنے لگتے ہیں اور پھر بالوں کی جڑیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب خشکی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص ناریل کے تیل میں لیموں کا عرق ملا کر بالوں میں لگانے سے آپ کی خشکی غائب ہو جائے گی۔ ہاتھوں اور پاؤں پر توجہ دیں۔ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھ اور پاؤں پر بیبی آئل کا مساج کریں۔ ہاتھ پر لیموں کا رس، سفید گلیسرین اور عرق گلاب ملا کر لگانے سے ہاتھ ملائم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر اگر آپ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کریں تو پاؤں بھی ملائم ہو جائیں گے۔ سفید اور چمکدار دانت۔ دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں اور ان میں نمک لگا کر رکھ لیں۔ اس سفوف سے دانت صاف کریں۔ گٹاؤں جیسے بال۔ سرسوں اور زیتون کا تیل ہم وزن ملا کر کسی بھی بوتل میں رکھ لیں اور ہفتے میں 2 مرتبہ اس تیل سے سر کا مساج کریں۔ یقیناً آپ کے بال بھی گٹاؤں جیسے ہو جائیں گے۔ اب آپ بھی گوری ہو سکتی ہیں۔ 1 انڈا توڑ کر اس کی زردی کسی پیالے میں الگ کر لیں۔ اس میں 2 چائے کے چمچ روغن بادام ملا لیں۔ 1 چائے کا چمچ لیموں کا عرق شامل کر لیں۔ پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح پھینٹیں کہ جاگ بن جائے اور پھر اسے آہستہ آہستہ چہرے پر ملیں۔ 10 سے 12 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ پھر نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ یہ عمل اگر آپ پابندی سے کریں گی تو آپ کی سرخ و سفید رنگت دوسروں کو ایک بار پھر مڑنے پر مجبور کر دے گی۔ چہرے پر کیل مہاسے سے نجات۔ پیاز کو رگڑ کر سرکہ میں ڈال دیں اور اسے سرکہ میں چند گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ پھر اس محلول کو کیل مہاسوں پر لگائیں۔ آپ کے کیل مہاسے بہت جلد دور ہو جائیں گے اور آپ خوبصورت نظر آئیں گی۔ چپاتیوں کو چند دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ایئر ٹائٹ جار میں چپاتیوں کے ساتھ تھوڑا سا ادرک بھی رکھیں۔ چپاتیاں نرم اور تازہ رہیں گی۔ یا پھر چپاتیاں پلاسٹک کی تھیلے میں بند کر کے فریج میں رکھیں، روٹی نرم رہے گی۔ اگر سنک میں کچرا جمع ہو جائے تو 2 کھانے کے چمچے سوڈا بائی کاربونیٹ سنک ڈرین میں ڈال کر اوپر سے 1 کپ سرکہ ڈال دیں۔ 1 گھنٹے میں بند ڈرین کھل جائے گی۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تار پین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ڈبل روٹی کا 1 ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، پینٹنگ چمک اٹھے گی۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل کی مدد سے دور کریں۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پر اگر سیاہی یا بال پین کی لکیریں لگ جائیں تو انہیں اسپرٹ سے صاف کریں۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش جگمگا اٹھے گا۔ پنیر کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر رکھیں اور پھر اسے کسی بھی سبزی میں ڈال کر پکائیں، پنیر نہیں ٹوٹے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں۔
کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ چاپر اور بلینڈر کو ہر مرتبہ تھوڑا سا نمک ڈال کر 5 منٹ تک چلائیں، چھریاں تیز ہو جائیں گی۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو وہ بآسانی کٹ جائے گی۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پرانی وضع کی مسہریاں جو پرانی لکڑی کی ہوں، ان میں اٹھتے بیٹھتے وقت چوں چوں کی آواز آتی ہے۔ ان کی چولہوں میں صابن نرم کر کے ملیں اور تھوڑا تھوڑا چاروں چولہوں میں لگا دیں، آواز نہیں آئے گی۔ کھانے میں زیرے، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زد ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیٹ کے نظام کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے لیں تو کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈبل روٹی کا آٹا گوندھتے وقت اگر اس میں 1 ٹیبل اسپون لیموں کا رس ملا دیں تو آٹا زیادہ پھولے گا اور ڈبل روٹی زیادہ نرم ہوگی۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ پودینہ کو 3-4 دن تک فریج میں رکھنا ہو تو اس کے پتے صاف کر کے ایلومینیم فوائل تھیلی میں رکھ کر فریج میں رکھیں، پودینہ کالا نہیں ہوگا۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ کسی چیز میں ٹماٹر ڈال کر پکانے سے اس کے پکنے کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ پیاز کے گول گول لچھے کاٹ کر ڈالنے سے پیاز جلدی گل کر مسالے میں حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ 3 گرام خسخاش کھائیں، کھانسی دور ہو جائے گی۔ ہرا دھنیا اگر اخبار میں لپیٹ کر رکھا جائے تو وہ بالکل ہرا رہتا ہے۔